نمبر ہے واو. ہاں انگریزی میں بھی واو بڑی بات ہے. یہ واو ہے. 2600 ویسے دن بھی واو کا ہی ہے کیونکہ جو پاکستان انڈیا کی کشیدگی جو مسالت میں ختم ہوئی ہے اس میں بھی واو بنتا ہے. واو بنتا ہے. خاص پاکستان والوں کے یقیناً واو بنتا ہے. بالکل بنتا ہے. ماشاء اللہ. تو تو یہ آج ہے واو. تو یہ عجیب و غریب یہ بھی حرف ہے. ظاہر سب حروف تہجی کے اندر ایک تاثیر ہے اور اللہ کی رحمت ہے. تو اس میں یہ کہ یہ 26واں نمبر ہے واو. تو گویا کہ الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون وا. تو واو جو ہے یہ 26واں نمبر ہے اور عجیب و غریب اس کی بھی تاثیرات ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر حرف کی تاثیر ہے اپنی جگہ پر، تو اس کی بھی تاثیرات ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے وہاب. وہاب معنی عطا کرنے والا، دینے والا، یعنی بلا عوض بلا قیمت بلا کسی بدلے کے عطا کرنے والا وہ وہاب ہوتا ہے. تو وہ یہ اللہ کا یہ خاص نام جو ہے وہ واو سے شروع ہوتا ہے. تو خیر جہاں تک اس کی تاثیرات کا تعلق ہے تو اس کا ایک نقش بنتا ہے. تو وہ نقش جو ہے وہ عجیب و غریب نقش ہے. تو وہ نقش جو ہے نقشے اس میں نقش محبت بھی ہے، نقش مفقود بھی ہے، لیکن یہ پہلا والا جو نقش بنتا ہے تو یہ جو ہے وہ وہاب کے عنوان سے اس کا نام ہے نقش وہابی. نقش وہابی ہے. تو گویا کہ اس کے ذریعے سے بڑے عجیب و غریب کام انسان کے ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا کام یہ کہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہے یا عورت بانج ہے یا کوئی اور ایسی ٹیکنیکل جو اس کے اندر جو کمی بیشی موجود ہے تو نقش وہابی اس میں بڑی تاثیر رکھتا ہے. تو یہ نقش وہابی کے 71 نقش بنا لیے جائیں، بھلے زعفران کے بنا لیں بھلے کالی روشنائی سے بنا لیں. ایک مستطیل شکل میں یہ نقش جو ہے اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہوگا. تو یہ نقش بنا لیے جائیں 71. جب پاکی کے دن شروع ہوں تو ایک نقش جو ہے اس کو یہ طویل سا بنا کے ایسے چھوٹا سے گولی سے بنا کے وہ عورت جو ہے وہ پانی سے نگل جایا کرے. تو 71 یہ نقش پورے کرے. ناپاکی کے دن بیچ میں آ جائے تو اس میں ناغہ کرے، باقی دنوں میں یہ نقش پیتی رہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 71 ڈیز کے اندر خوشخبری آ جائے گی، اولاد کی نعمت نصیب ہو جائے گی. اگر کوئی اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے، کوئی میڈیکلی پرابلم بھی ہے، وہ بھی رفع ہو جائے گا اور یہ اللہ کی رحمت سے خوشخبری نصیب ہوگی. یہ اس میں تاثیر ہے. دوسرے یہ کہ کسی لڑکی کا جو ہے وہ رشتہ نہیں ہوتا. رشتے آتے ہیں، رشتے والے دیکھ جاتے ہیں لیکن بظاہر کو پسند کرتا نہیں. اس کے لیے کہ اس کا یہ نقش بنا کے وہ لڑکی جس کو رشتہ مطلوب ہے وہ اپنے گلے میں ڈال دے تعویذ بنا کے، یا شمیز میں الٹی طرف اندر کی طرف پن کر لے اس کو. تو انشاءاللہ لڑکے والے اس کو آگے دیکھیں گے تو اس کو پسند کر لیں گے اور اس کو اچھا رشتہ مل جائے گا. اس میں تاثیر. اور تیسری تاثیر یہ ہے کہ آپ جو ہے کوئی مطلوبہ جائز چیز چاہتے ہیں کہ مجھے یہ جائز چیز مل جائے. اس کا طریقہ ہے کہ یہ نقش بنا کے گھر میں دیوار کے اوپر کسی جگہ پر لگا دیں اور روزانہ اس نقش کو دیکھتے ہوئے 125 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو کا ورد کریں. اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 125 مرتبہ یا وہابو کا ورد کر کے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے اب آپ گھر سے نکلیں اپنے اس مطلوبہ چیز کے لیے. انشاءاللہ اللہ اس چیز کو عطا کر دیں گے. اب ظاہر کہ دنیا میں بہت سی چیزیں انسان کے دماغ میں ہوتی ہے کہ مجھے جاب مل جائے، مجھے فلاں چیز خریدنی وہ مل جائے، فلاں رشتے کے ساتھ جو میرے مسالت کرنی وہ حاصل ہو جائے. تو مگر مطلب کوئی بھی جائز چیز اس کے لیے اس کو کیا جا سکتا ہے. اور ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جج میرے حق میں فیصلہ کر دے، گویا کہ یہ فتح میرے حق میں لکھ دی جائے، تو اس کے لیے بھی یہ زبردست تاثیر ہے. اس کا تعویذ بنا کے تو اس کو مرد ہے تو سیدھے بازو پہ، عورت الٹے بازو پہ باندھ کے عدالت میں جائے. انشاءاللہ جو ہے وہ جج جو ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا. اسی طریقے سے اگر انٹرویو ہے اور انٹرویو میں چاہتے ہیں کہ جو بھی مطلوب ہے انٹرویو سے وہ مجھے حاصل ہو جائے، تو یہ سیدھے بازو پہ مرد اور الٹے بازو پہ یا اندر شمیز وغیرہ میں لگا کے چلی جائے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. یہ اس کے اندر تاثیر ہے زبردست. اس کو کہتے ہیں نقش وہابی. اور دوسری اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ اس کا ایک نقش بنتا ہے جو ہے وہ نقش مفقود. مفقود معنی گم شدہ. نقش مفقود یہ گم شدہ میں بڑی تاثیر ہے.
اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے اس میں زبردست تاثیر ہے، اس کا طریقہ ہے کہ اس نقش کو جو کالی روشنائی کے ساتھ بنا لیا جائے اور بنا کے گھر میں جو ہے وہ چھت کی طرف لگا دیا جائے، اس انداز سے کہ اس کی لکھائی آپ کی طرف ہو اور یہ چھت پہ لگا دیں، ٹھیک، اور جو بھی آپ کی چیز گم ہوئی اس کی نیت کر کے اس کو بنا کے لگا دیں، بس انشاءاللہ 41 ڈیز کے اندر ہی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی، ورنہ 26 دن کے اندر آپ کو جو بھی آپ کی گمشدہ چیزیں مل جائیں گی، اس میں تاثیر۔ اور دوسری تاثیر یہ ہے کہ کوئی گم ہو گیا، کوئی بچہ ہے گم ہو گیا ہے اور مل نہیں رہا، پتہ نہیں یا کوئی بڑا ہے ذہنی توازن اوپر نیچے تھا وہ گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا، اس کے لیے ہے کہ اگر اس کی کوئی پہنی ہوئی قمیض آپ کے پاس موجود ہو بچے کی یا بڑے کی، تو وہ قمیض لے کے یہ نقش بنا کے تعویذ بنا کے اس قمیض میں لپیٹ کے اس قمیض کو کسی جگہ پہ رکھ دیں، بس انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ 26 دن کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سراغ مل جائے گا یا وہ شخص جو ہے واپس آ جائے گا، یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور تیسری تاثیر زبردست ہے کہ بیوی ناراض ہو کے میکے چلی گئی یا شاید شوہر ناراض ہو کے غائب ہو گیا، اس کے اندر بھی یہی تاثیر زبردست ہے کہ وہ اس کی پہنی ہوئی قمیض اگر ہے تو بیسٹ، اگر پہنی ہوئی قمیض نہیں تو کوئی بھی اس کی قمیض ہو تو اس کے اندر یہ نقش بنا کے لپیٹ کے رکھ دیں اور جناب اس کو جو ہے وہ الماری محفوظ کر دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص جو ہے وہ 26 دن کے اندر واپس لوٹ آئے گا، یہ اس کی تاثیر۔ تو یہ نقش جو ہے نقش مفقود ہے گمشدہ چیز کے لیے۔ تیسرا ایک نقش بنتا ہے اسکرین کے اوپر دکھائیں گے، وہ تیسرا نقش ہے نقش محبت۔ نقش محبت کسی بھی جائز محبت کو حاصل کرنے کے لیے زبردست تاثیر ہے اس میں۔ کوئی جائز مطلب جائز محبت سے مطلب کہ بیوی جو شوہر سے محبت نہیں کرتی، شوہر چاہتا ہے یا شوہر اپنی محبت کا بیوی چاہتی ہے، تو یہ اس کا جو نقش تیار کرے، اسے تیار کر کے نیچے جہاں فلان بن فلانہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ اس مطلوب کا نام لکھے، طالب تو یہ خود ہے تو مطلوب کا نام وہاں لکھ دے، مطلب یہ قدسیہ بنت میمونہ بیوی کا نام لکھ دیا، یا شوہر اس کا نام لکھ دیا عبدالقدوس بن زاہدہ مثلا، بس اس کا نام لکھ دے، لپیٹ کے تعویذ جو ہے وہ اس کو چاہے تو سیدھے بازو پہ باندھے، شمیز میں اپنے ساتھ رکھے یا پرس وغیرہ کے اندر رکھ لے، تو بس انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ جو ناراض بندہ ہے واپس آ جائے گا، 26 دن میں راضی ہو کے آئے گا انشاءاللہ، یہ اس میں تاثیر ہے۔ اور ایک یہ کہ دو لوگوں میں باہمی محبت پیدا کرنا مطلوب ہے، تو اس کے لیے کہ اس نقش کو زعفران سے لکھیں، زعفران اور زردے کا رنگ ملا کے روشنائی بنا دیں، وہ لکھ کے کسی ایسی پانی وانی میں گھول کے دونوں کو پانی پلا دیں، دونوں کو پلا دیں پانی، دونوں کی آپس میں محبت ہو جائے گی۔ عام طور پہ گھروں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ بہن بھائی آپس میں محبت کریں یا بچے ماں باپ سے محبت کریں، تو یہ نقش بنا کے جو ہے والدین کو چاہیے وہ جو کھانے پینے کے اندر گھول دیا کریں، تو پورا جو ہے وہ خاندان جو ہے فیملی آپس میں الفت محبت کے ساتھ رہے گی، یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ اور ایک تاثیر کو کوئی مطلوب رشتہ چاہتا ہے کہ فلاں رشتہ ہو جائے، یعنی فلاں لڑکے کا رشتہ آ جائے یا یہ فلاں لڑکی کے رشتہ میں مل جائے، اس کے اندر اس میں زبردست تاثیر ہے، یہ نقش تیار کریں اور وہ جہاں پہ مطلوب کی جگہ اس لڑکی یا لڑکے کا نام لکھیں، لکھ کے وہ بندہ جو اپنے گلے میں تعویذ ڈال لے یا بازو پہ باندھ لے، اندر قمیض میں لگا لے، بس اور اللہ سے دعائیں کرتا رہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ رشتہ جو ہے ان کو مل جائے گا، یہ تاثیر۔ اور اب رہا یہ بات کہ کوئی چاہتا ہے کہ اب پڑھنا پڑھانے کا بھائی دو، یہ نقش وقش نہیں بنتے ہم سے، تو پڑھنے کے لیے زبردست اللہ کے 6 نام ہیں جو واو سے شروع ہو رہے ہیں، پہلا یا واحدو، دوسرا یا واجدو، اس کے بعد یا ولیو، پھر اس کے بعد یا وہابو، ٹھیک، اس کے بعد یا ودودو، اور پھر یہ یا وارثو۔ یہ 6 نام جو ہے روزانہ 313 دفعہ پڑھنے، ان 6 کے 6 کو اکٹھا پڑھے گا تو ایک کاؤنٹ ہوگا، یا واحدو یا واجدو یا ولیو یا یہ وہابو اور یا ودودو یا وارثو، یہ ایک ہوا۔ اس طرح 313 دفعہ پڑھے، اول آخر جو 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لے اور اللہ کو دعا کر لے، انشاءاللہ یہ 26 دن کے اندر اللہ کی رحمت ہو جائے گی، ورنہ 41 ڈیز کے دن میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دیں گے، یہ اس کی تاثیرات برکات ہے۔ حضرت یہ اتنی امپریسو باتیں ہیں ساری اور اتنی ضروری باتیں ہیں، کیوں آج مدرس ڈے ہے اور آپ نے پہلا جملہ کیا کہا؟ خوشخبری، یعنی مدر بننے والی بات ہے، پہلی بات آپ نے، یہ پلان نہیں تھا لیکن یہ تو آپ نے تو ویسی بات کی، تو پھر اس کے بعد
تو اور لوگوں کی مدد کرتے تھے. تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ مطلب سیدھا سوال کیا یہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو سارے کام اچھے کر دیے. تو آپ بتائیے. یعنی سوال کرنے والوں کو یقین ہے کہ وہ جہنم میں جا رہے ہیں. اس کے سوال والے کی بیوقوفی ہے کہ اسے پہلے فیصلہ کر دیا کہ شاید وہ جہنم میں جا رہے ہیں، تو تبھی جھٹ سے ہمیں پوچھ رہے کہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے. تو بھائی ابھی تجھے کیا پتا بھائی کہاں جائیں گے وہ؟ یہ تو نہ سائل کو پتا نہ مسئول کو پتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ مسئول جو ہے وہ ایک جو ضابطہ ہے اسلام اسی حساب سے جواب دے گا، لیکن اس کے سائل کے سوال نے مجھے جب وہ ہنسنے پہ مجبور کر دیا کہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے، تو یعنی اس کو یہ لگا کہ جہنم میں جا رہا ہے شاید. تو ایسی بات پہلی بات تو یہ. خیر یہ تو ذرا تفنن تھا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں کسی کے اچھا ہونے سے جنت میں جانے کے فیصلے ہوتے تو دنیا کے سارے اچھے انسانوں کو امریکہ کا ویزا مل جاتا اور وہ امریکہ میں بیٹھا ہوتا. اور پھر خود جو امریکہ میں آ چکے ہیں، امریکہ کے جتنے اچھے انسان ہیں ان سب کو وائٹ ہاؤس میں داخلہ نصیب ہوتا. آپ کتنے اچھے آدمی ہیں، آپ کو وائٹ ہاؤس میں داخلہ کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب ہے کہ وہ کہیں گے جی داخلے کے کچھ اصول ہیں، ٹھیک ہے نا، ان اصولوں کے تحت داخلہ ہوتا. اب ایسے تو داخلہ نہیں ہوتا، ان اصولوں کے مطابق فیصلہ ہوتا. ورنہ تو امریکہ کو کہا جائے کہ یار یہ سویلائز دنیا اتنے اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، ویزا لینے آتے ہیں ہم ان کو دیتے نہیں، 2 نمبر لوگوں کو ویزے دے دیتے ہیں. وہ یہاں امریکہ کے اندر ایسے ایسے 2 نمبر لوگ جو ہے وہ سٹیزن ہیں یہاں کے، کیونکہ جی یہاں سے پیدا ہو گئے لہٰذا یہ سٹیزن ہے، لہٰذا آپ کو پوچھنے والا نہیں، اس سے نہ کوئی نکال نہیں سکتا ہے. تو یہ تو دنیا کا یونیورس ایک لا ہے کہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہر چیز کی، کسی چیز پہ انٹر ہونے کے لیے. ایگزٹ کے لیے زیادہ نہیں ہوتی. دیکھو امریکہ سے نکلنا چاہیں تو کہتے جاؤ بھائی، کوئی اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، آپ جانا چاہتے ہیں جائیے. ٹھیک ہے نا. وہ بعض لوگ یہاں حضرت تفنن کہتے ہیں نا کہ یار وہ آپ کہ کون سا اسٹیٹس؟ کہتے یار میرا کوئی اسٹیٹس نہیں. کہتے اچھا اوہو، کہتے میں تو یار پاکستان نہیں جا سکتا کہ میرا یار کوئی اسٹیٹس ہی نہیں. حالانکہ اس کا یہ کہنا غلط ہے ٹیکنیکلی، جا تو سکتا آ نہیں سکتا. تو اس کو یہ کہتے یار میں آ نہیں سکتا، تو جا تو سکتے، کوئی جانے کے لیے انہوں نے دروازہ کھولا ہے جسے جانا جاؤ بھائی. تو بس اوقات جو ہے وہ آنے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، امریکہ میں انٹر ہونے کی ریکوائرمنٹ ہے. ہاں جی بتائیے کیا ہے، لیکن جانے کی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے تو یہاں پر بھی وہ